السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین کرام، مسلسل کئی روز سے رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے احکام و مسائل اور رمضان المبارک کے صوم اور روزوں کے فوائد سے متعلق تھوڑی بہت گفتگو چل رہی ہے۔ آج رمضان المبارک کے روزوں کے احکام و مسائل کے تحت آپ حضرات کے سامنے ان امور کا تذکرہ کیا جائے گا جن سے روزے دار کے روزے پر اثر پڑتا ہے، یعنی وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جن امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مستقل ایک بحث ہے جس کو میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے دار کے لیے کون سی چیزیں جائز اور مباح ہیں، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو انجام دینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور روزے دار کو روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے، اور یہ واضح رہے کہ یہ نقاط اور یہ پوائنٹس اور یہ چیزیں چاہے روزہ توڑنے والی چیزیں ہوں یا روزے دار کے لیے مباح چیزیں ہوں، یہ حدیث کی مختلف کتابوں اور بڑے علماء کرام کے مختلف فتاووں سے ماخوذ ایک مجموعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں روزے دار کے لیے مباح امور، یعنی جن سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار مسواک کر سکتا ہے یا موجودہ دور میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر سکتا ہے، یعنی منجن کر سکتا ہے، اور اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو کیونکہ اندر تک سرایت کرتی ہے، اس وجہ سے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال جائز اور درست ہے، لہٰذا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی جائز اور درست ہوگا، تو مسواک کرنا اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پانی کے ذریعے گرمی کی شدت کی وجہ سے ٹھنڈک حاصل کرنا، یعنی روزہ گرمی کی شدت کی وجہ سے انسان کو کھل رہا ہے تو اپنے سر پر یا اپنے جسم پر پانی ڈالتا ہے، اپنے کپڑوں کو بھگا لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی رخصت اسلام نے دی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سفر کرنا، اگرچہ سفر کرنے میں روزے کو توڑنا زیادہ افضل ہے، روزہ نہ رکھنا زیادہ افضل ہے، لیکن سفر کرنے میں روزہ رکھنا جائز ہے، اور مسافر کے لیے روزے کی حالت میں باقی رہنا مباح اور جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی حلال دوا کے ذریعے علاج، لیکن وہ منہ اور حلق میں نہ جائے۔ حلال دوا کے ذریعے سے علاج کرنا بشرطے کہ منہ اور حلق میں نہ جائے، اور اسی قبیل سے انجیکشن لگوانا وغیرہ بھی ہے، یعنی اگر طاقت کا انجیکشن نہیں ہے جس کو لگانے سے انسان کو غذائیت ملتی ہے، طاقت حاصل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ انجیکشن لگوانا جائز ہوگا، طاقت والا انجیکشن لگوانا جائز نہیں ہوگا۔ کوئی دوسرا انجیکشن ہے، روزے دار اگر ڈائبٹیز کا مریض ہے اور افطار سے پہلے انسولین لگاتا ہے، یا اس کو شدید بخار ہے یا کوئی دوسری تکلیف ہے جس کے نتیجے میں وہ بخار کے ذریعے اس انجیکشن کے ذریعے شفا یابی حاصل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے روزے دار کے لیے خوشبو لگانا یا دھوئیں وغیرہ کے ذریعے خوشبو استعمال کرنا یا دھوئیں کا کسی دوسرے مقصد سے استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اسی ضمن میں نیبولائزر اور اسی طرح سے انہیلر، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی آتی ہیں۔ روزے دار کے لیے نیبولائزر کا استعمال، انہیلر کا استعمال، اور اسی طرح سے اگر اس کو سانس وغیرہ کی تکلیف ہے تو اسٹیم کا استعمال، یہ ساری کی ساری چیزیں روزے دار کے لیے جائز ہیں۔ بوقت ضرورت کھانے کو صرف چکھنا یا کسی بچے کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے منہ میں ڈال کر کے چبا کر کے بچے کو کھلا دینا احتیاط کے ساتھ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
اور اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے مبالغے کے بغیر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیل لگانا یا کنگھی کرنا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق روزے دار کے لیے درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور صلاۃ فجر ادا کرنے کے لیے غسل کر لینا، یعنی انسان نے ہم بستری کی ہے، وہ جنابت کی حالت میں ہے اور جنابت کی حالت ہی میں اس نے سحری کی اور اذان بھی ہو گئی، لیکن نماز کے قضا ہونے سے پہلے پہلے وہ غسل کر کے نماز کو ادا کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سحری کیا کرتے تھے، پھر غسل کر کے نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ سینگھی یا پچھنا لگانا، یا موجودہ دور میں جس کو کپنگ کہا جاتا ہے، اس کو لگوانے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہی ہے کہ پچھنا لگوانے سے، سینگھی لگانے سے، کپنگ کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شروع کے دور میں اس سے افطار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی روزہ رکھنے والا اگر سینگھی لگا لے تو وہ روزے کو توڑ دے گا، لیکن آخری عمل یہی ہے کہ روزہ نہیں توڑا جائے گا، گویا روزہ توڑنے کا عمل یہ منسوخ ہوگا۔ اسی طریقے سے سرما لگانا ابن ماجہ کی روایت کے مطابق روزے دار کے لیے درست ہے۔ بوسہ لینا اور مباشرت کرنا بیوی کے ساتھ، روزے کی حالت میں اگر انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اور اپنی بیوی کو بوسہ لے لے یا اس کے بغل میں لیٹ کر کے اس کے جسم سے اپنے جسم کو ملا دے، تو اس میں بھی روزے پر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، الا یہ کہ انسان ایسا ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور بوسے سے اور جسم کو جسم سے ملانے سے آگے بڑھ کر کے مزید عمل کرنے لگے، تو اس کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تھوک کو نگل لینے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر حلق میں مکھی چلی جائے اچانک، جیسا کہ عموماً ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انسان نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ناک میں دوا ڈالنا اور اسی طرح سے آنکھ میں دوا ڈالنا یا کان میں دوا ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ناک میں دوا ڈالنے پر اگر وہ دوا حلق میں پہنچ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس دوا کو ڈالنے سے احتیاط کیا جائے گا، لیکن دوا اگر صرف ناک ہی تک محدود رہتی ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں فقہائے کرام کا فتویٰ ہے کہ مہندی لگانے سے یا لگوانے سے یا اسی طرح سے خواتین کا میک اپ کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ چند امور ہیں جو روزے دار کے لیے جائز ہیں، مباح ہیں۔ اسی طریقے سے روزے دار کے روزے کو توڑنے والی چیزیں، یعنی جن اعمال کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں پہلی چیز ہے ناک یا منہ کے ذریعے کسی سیال چیز کا حلق تک پہنچ جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی چیز کھانا یا پینا جان بوجھ کر کے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہوش کی حالت میں منی کو خارج کرنا یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لینا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ قصدن جان بوجھ کر کے قے اور الٹی کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ کھانے اور پانی کے علاوہ کوئی چیز منہ کے راستے سے حلق میں داخل کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ صوم کی یعنی روزے کی نیت کو توڑ دینا روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ انسان روزے کی حالت میں اسلام کا انکار کر کے مرتد ہو جائے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی یا کوئی دوسری چیز چڑھانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا یا پینا یا جمع کرنا، یہ سمجھ کر کے کہ سورج ڈوب گیا ہے
جبکہ سورج ڈوبا نہ ہو، ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانا یا پینا یا جمع کرنا یہ سمجھ کر کہ صبح نہیں ہوئی ہے، حالانکہ صبح ہو چکی ہو اور فجر کی اذان ہو چکی ہو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں وصال کرنے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یعنی انسان ایک دن سے زائد 2 دن یا 3 دن بغیر سحری اور افطار کے جان بوجھ کر کے قصداً بھوکا اور پیاسا رہے اور سحری اور افطار کا اہتمام نہ کرے، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جہالت کی باتیں بکنا، اس طرح کی چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر ہم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو ہم اس سے کہہ دیں کہ ہم روزے سے ہیں، اور روزے کی حالت میں یہ سب کرنا درست نہیں ہے۔ اگرچہ یہ اعمال دوسرے ایام میں جب انسان روزے سے نہ ہو تب بھی حرام ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ان کی حرمت مزید شدت اختیار کر جاتی ہے، اس وجہ سے ان چیزوں سے روزے کی حالت میں بالخصوص بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس شخص کو کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر، وہ اپنی بیوی کو بوسہ لے یا اس کے ساتھ سوئے اور اس کے جسم سے جسم ملائے، اگر کنٹرول نہیں ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہونے کا خطرہ ہے۔ صحیح بخاری کی اور ابو داؤد کی روایت میں اس کا تذکرہ ہے۔ جان بوجھ کر کے کھانا پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس آدمی کو رخصت دی گئی ہے جو بھول کر کے کھا پی لے اور اس کو یاد نہ ہو، کھانے پینے کے بعد یاد آئے کہ وہ روزے سے ہے، تو ایسی صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں حیض و نفاس کا جاری ہو جانا، آ جانا، عورتوں کے حق میں ایسا اگر ہے کہ روزے کی حالت میں حیض آ گیا یا نفاس کا خون آ گیا تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ چند چیزیں ہیں جو روزے کو توڑنے والے امور ہیں، ہم کو ان سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارے ظہار ہے، یعنی وہ 3 روزے لگاتار رکھے گا یا اسی طریقے سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ جان بوجھ کر کے ہوش و حواس کے حالت میں قصداً ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور یہ شرط رمضان کے روزوں کے ساتھ خاص ہے۔ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کل یا پرسوں کے درس میں غالباً سہون یہ بات آ گئی تھی کہ کسی نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا کھا پی کر کے یا کسی دوسرے طریقے سے، تو ایسی صورت میں اس کو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، جبکہ یہ 2 مہینے کا روزہ، یہ کفارہ جو ہے حالت صوم میں ہم بستری کا کفارہ ہے اور رمضان کے روزوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس وجہ سے ہم کو ان چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، ان ضوابط کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے مبارک مہینے کے تمام اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم کو رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنے اور دنیا سے اس وبائی مرض کرونا وائرس کو ختم کرنے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ظلم و جور کرنے، ہم کو بیجا اور جھوٹے طریقے سے بدنام کرنے والوں کو ایسا سبق سکھائے کہ ساری دنیا ان سے عبرت حاصل کرے۔ اسی طریقے سے ہم جب بھی اسلام کے نام لیوا رہیں، اللہ رب العالمین ہم کو اسلام کی تمام تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو کر کے عزت کمانے اور عزت دار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔